میری ماں، میری بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو، اپنی حیثیت کو سمجھو اور اس بات کو جانو کہ تم اس ملک کو اور اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر تبدیلی لانے کے لیے، ورلڈ آرڈر کو چینج کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہو. What contribution you can do, what role you can play. اس دنیا کے اندر تبدیلی لانے کے لیے آپ کیا کیا کر سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین اور سامعات، جب پیارے اللہ محسوس کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر نئے نظام کی ضرورت ہے اور ایک نئے طریقے حیات کی ضرورت ہے، اور موجودہ زمانہ ظلم و ستم، جبر و تشدد کے دور سے گزر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں میں سے کسی ایک برگزیدہ بندے کا انتخاب فرماتے اور اس کو مبعوث فرماتے اور اس کے ذریعے سے ایک نئے طریقے حیات کی بنیاد ڈالتے اور پورے ورلڈ آرڈر کو چینج کر دیتے. یہ پیارے اللہ کی سنت ہے. اور اسی طریقے سے سب سے آخر میں جب اللہ رب العزت نے ہمارے آقا، ہمارے حبیب محمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو ساتھ میں یہ بات بھی اعلان فرما دیا کہ اب مشن نبوی کو، نبوی ذمہ داری کی ادائیگی اس امت محمدیہ کے کندھے پر ڈال دی گئی. اب نبوی مشن کو بڑھانا اور اس کی ادائیگی، اس کی نفاذ، ان تمام چیزوں کو امت محمدیہ کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے. اس وقت پوری دنیا ایک کراس روڈ پر ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ آف دی ہسٹری ہے. چند روز قبل ہمارے شیخ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی رحمت اللہ علیہ اپنے خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں گزشتہ 50 سالوں سے اس دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر رہا ہوں اور پورے رسوخ کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ورلڈ آرڈر چینج ہونے والا ہے. دنیا کو ایک نیا نظام ملنے والا ہے، دنیا کے سامنے ایک نئے طریقے حیات پیش ہونے والا ہے. لیکن اس انصاف والے جسٹس اینڈ پیس بیسڈ ورلڈ آرڈر کے اسٹیبلش ہونے سے پہلے یہ دنیا، یہ پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی. اس کی قطعی پیشن گوئی رحمت دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر چکے ہیں. اور ہمارا ملک بھی اس دنیا کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، اور ہمارے ملک کے اندر بھی ظلم کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں ہی ظلم ہوا ہو، اس سے پہلے ظلم نہ ہوا ہو. ایسا نہیں ہے، یہ بہت بھولا پن ہے. ہمارے ملک میں ظلم کی تاریخ بہت پرانی ہے. ظلم کے ادھورے کام کو پچھلی جو رولنگ پارٹی تھی انہوں نے نئی رولنگ پارٹی کو ہینڈ اوور کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ اس ظلم کو مکمل کریں. اس وقت پوری دنیا میں تمام کمزور اور مظلوم قوموں کے سامنے ایک چیلنج ہے، اور ہمارے سامنے بھی بہت چیلنجنگ حالات آ گئے ہیں، اور اس میں کسی ججریشن کی یا کوئی مبالغہ نہیں ہے. تیسری بات تاریخ کی ایک گواہی ہے. میری بہنوں، میری ماں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دلوں کی کانوں سے میری بات کو سنیں.
آپ کا جذبہ، آپ کا شعور اور آپ کی حاضر باشی اس بات کی گواہ ہے، تاریخ کی ایک گواہی ہے کہ اکیلے مردوں نے کسی چیلنج کے مقابلے میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کی۔ ہمیشہ عورتوں کا ایکول پارٹیسپیشن، برابر کا حصہ چیلنج کے مقابلے میں جب کبھی رہا ہے تو ان مظلوم قوموں نے، ان کمزور قوموں نے چیلنج کا مقابلے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے تاریخ انسانیت کی بہت سارے نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا۔ کیا اللہ کے خلیل، مکمل انسانی تہذیب کے بانی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ میں سلام کرتا ہوں، لاکھوں سلام کرتا ہوں ان کے حوصلے پر، ان کے جرات پر، ان کے تقوی پر، ان کے یقین پر، ان کے توکل پر، کہ انہوں نے ایسے نازک ترین حالات میں، جبکہ وہ اکیلے اپنے دودھ پیتے بیٹے کو ایک بے آب و گیا وادی میں جب تھی اور ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ انہیں تنہا چھوڑ کر چلے جائے، ایسے حالات میں انہوں نے جو اسٹینڈ لیا اور جو مضبوط موقف اختیار کیا، اسی کی برکت ہے خانہ کعبہ، اسی کی برکت ہے چشمہ زمزم، اسی کی یادگار ہے صفا اور مروہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے اس ایک عورت کی قربانی کو ایسا اپریشیٹ کیا اور ایسا قبول کیا کہ قیامت تک کے لیے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا عام انسان ہو، ان کا حج اور عمرہ ان کے اس ایک وفادار بندی کے نقش پا پر سر کے بل چلے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عورتوں کی قربانی کا مقام اللہ رب العزت کے یہاں۔ اگر آپ اسلام کی وفادار بن گئی، اگر آپ اسلام کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنے لگے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس قدر کی نگاہ سے اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دیکھا تھا، اسی قدر کی نگاہ سے آپ کو بھی دیکھے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان کی عظیم ماں، حوصلہ مند، بہادر، جرات ماں کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ یہ موسیٰ کی ماں تھی، ظالم ترین ملک سسٹم کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیسا سسٹم تھا۔ بنی اسرائیل کے کسی کچے پکے گھر کے اندر کسی بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ رہنے کا حق اس حکومت نے چھین لیا تھا۔ آج ہم سنتے ہیں ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں، ہم سنتے ہیں ہمارے جوانوں کا عجیب و غریب طریقے سے انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے، ہم سنتے ہیں ہمارے جوانوں کا لنچ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا نمونہ ہے۔ تاریخ تو بتاتی ہے کہ ایک معصوم سے بچے کو بھی جینے کا حق نہیں تھا۔ ماں کے گود سے پیدا ہونے والے بچے کو ماں کی گود سے چھین کر اس کے گرے پر چھری پھیر دی جاتی تھی۔ انہی حالات میں اس قوم کی ایک عورت کو اس خالق و مالک نے ایک پیغام بھیجا، اور میں عورتوں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس پیغام کے بھیجنے کے لیے جو لفظ کا استعمال کیا ہے وہ وحی ہے۔ قرآن میں اس پیغام کے بھیجنے کے لیے وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ معمولی اعجاز ہے۔ یہ سگنل بھیجا گیا اس عورت کو کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت، اپنے بچے کو فیڈ کرو۔ اور جب تمہیں یہ لگے کہ حکومت کے لوگ، گورنمنٹ کے لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں اور تمہارے بچے کو چھیننے والے ہیں، تو تم ایک کام کرنا، ایک لکڑی کا باکس تیار رکھنا اور اس بچے کو اس باکس میں رکھ کر فلاں دریا کے حوالے کر دینا۔ اور ہم تم سے دو وعدے کرتے ہیں۔ ایک وعدہ تو یہ کہ ہم اس بچے کو آپ تک ضرور پہنچا کر رہیں گے، دوسرا وعدہ یہ کہ ہم اس بچے کو وقت کا نبی بنا دیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کیا یہ آسان بات ہے؟
ماں جو جتنی اپنی گھرے میں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے ممتا کے جذبات کو یاد کرے اور وہ سوچے کیا یہ آسان بات ہے؟ ماں کی گود اس بچے کے لیے زیادہ محفوظ جگہ تھی یا سمندر اور دریا کی موجیں زیادہ محفوظ جگہ تھی؟ لیکن یہ ایمان تھا، یہ حوصلہ تھا۔ جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے، جب ایمان دل کے اندر گھر کر جاتا ہے تو بڑی سے بڑی قربانی آسان ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دونوں وعدے پورے ہوئے، اللہ رب العزت نے اس بچے کو اس ماں کے پاس واپس بھیجا، حتیٰ کہ اس بچے کو وقت کا نبی بھی بنایا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، اس بچے کو اس وقت کی حکومت کے زیر نگرانی اور اسی کے خرچے پر اس بچے کی پرورش کر کے دکھائی، اور اردو کے اندر یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جتنی تفصیل کے ساتھ اور جتنی تفسیر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، اتنی تفسیر کے ساتھ میں کسی نبی کے واقعے کو بیان نہیں فرمایا۔ اب کیوں دور جائے؟ اب دور کیوں جائے؟ ہماری سب سے پہلی امی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پر بھی تو نظر ڈالے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے حالات میں آپ کا بازو بنی ہوئی ہیں، ایسے حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے آپ جب کہتی تھی کہ محمد میرے سرتاج، میرے شوہر اب غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اب بے روزگار کو روزگار کراتے ہیں، آپ کمزوروں کے بوجھ کو اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں، اور آپ کو اللہ ضائع کرے گا؟ میں یہ نہیں مان سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ذہانت، اتنی فراست، اتنی انٹلیکٹ اور کتنی کائنات کے اندر ہونے والے واقعات کے پیچھے کام کرنے والی انسین طاقتیں تھی جو ایسے الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے زبان سے ادا کروا رہی تھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کی کائنات کے اندر کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، ہر چیز ویل پلانڈ ہوتی ہے، ہر چیز ویل پروگرامڈ ہوتی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتا۔ یہ اتفاق نہیں تھا کہ مردوں سے پہلے ایمان لینے کی شرف کو حاصل کرنے والے مرد نہیں تھے، ایک عورت تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ بھی کوئی اتفاق نہیں تھا کہ اسلام کے نام پر شہادت نوش کرنے والی، شہادت کو قبول کرنے والی ایک عورت تھی۔ یمن کی ایک بوڑھی سمیہ، جب ان کو ظالموں نے، سرکشوں نے پکڑا اور ان کو تھریٹ کیا اور کہا کہ کہو محمد جھوٹے ہیں ورنہ میرے ہاتھ میں تیر و کمان ہے، یہ میرے ہاتھ سے کمان سے تیر نکلے گا، تمہارے جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا، وہ بوڑھی سمیہ اپنے گھر گھراٹ والی آواز کے اندر جان ڈالتی ہے اور کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ شاید ابھی کلمہ مکمل بھی نہیں ہوا، ظالم کے، سرکشوں کے کمان سے تیر نکلا اور سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ پہلی لاش تھی جو اسلام کے نام پر مکہ میں تڑپی تھی، یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے نام پر مکہ کی سرزمین پہ بہا تھا۔ یہ کوئی معمولی اعجاز ہے؟ میری ماں، میری بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو، اپنی حیثیت کو سمجھو اور اس بات کو جانو کہ تم اس ملک کو اور اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر تبدیلی لانے کے لیے، ورلڈ آرڈر کو چینج کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہو۔ What contribution you can do, what role you can play۔ اس دنیا کے اندر تبدیلی لانے کے لیے آپ کیا کیا کر سکتی ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کبھی بھی مردوں نے کسی چیلنج کا مقابلے میں کامیابی حاصل نہیں کی، جب بھی عورتوں نے مقابلے کے اندر برابر کا حصہ لیا اور کردار ادا کیا تو لوگوں نے کامیابی حاصل کی۔ ضرورت ہے ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اپنے مقام کو سمجھنے کی، اپنی حیثیت کو سمجھنے کی، اپنے احساس کمتری سے نکلنے کی۔ انہیں یہ معلوم ہو کہ ان کے لیے خانہ کعبہ کی غلاف پکڑ کر دعائیں کی جاتی ہے کہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو ہدایت دے اللہ، تاکہ ان کے ذریعے سے جو نسل آئے ان کی تربیت اچھی ہو۔
آپ کے لیے خانہ کعبہ کے اندر دعائیں کی جا رہی ہے، آپ کے نام لے لے کر زینب، خدیجہ، فاطمہ، رقیہ، عائشہ، آپ کے نام لے لے کر، کیا آپ کے نام یہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے میری ماں بہنوں، کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ خدیجہ کے کیا معنی ہے، حضرت عائشہ کی کیا سیرت ہے، حضرت رقیہ کی کیا سیرت ہے، حضرت سمیہ کی کیا سیرت ہے، حضرت فاطمہ کی کیا سیرت ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ان ناموں کو رکھ کر ہم مغربی تہذیب کی جو عریانی تہذیب کو اختیار کیے ہوئے ہیں، سر بازار عریانیت کو گرم کیے ہوئے ہیں، اگر یہ نام کے جو اصل کردار ہے، اصل حقدار ہے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ سوال کر بیٹھے کہ انہوں نے میرے نام پر عائشہ تو رکھا، انہوں نے میرے نام کے اوپر سمیہ تو رکھا، لیکن انہوں نے میرے نام کا استعمال کر کے مغربی تہذیب کو عریانیت کو اختیار کیا اور اپنی آنے والی مستقبل کی نسلوں کو تباہ کیا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ ہماری ماں کے ذریعے سے، ہماری بہنوں کے ذریعے سے آنے والی مستقبل سنبھلے گی اور انہی کے ذریعے سے آنے والی مستقبل بگڑے گی۔ جب ہم تعلیم دیتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں کہ مسجدوں کو آئیں اور پھر وہ بچے نہیں آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماں نے منع کر دیا، وہ کہتی ہیں کہ رات ہو گئی تھی، وہ کہتی ہے کہ بار بار وضو کرنے سے نزلہ اور بخار اور کھانسی ہو جائے گا۔ یہ سارے واقعات جب سنتے ہیں تو اپنے اندر ایسی بے بسی محسوس کرتے ہیں اور اپنا سر پٹکتے ہیں کہ کاش وہ ہماری مائیں حضرت فاطمہ کی سیرت کو جانتی، حضرت خدیجہ کی سیرت کو جانتی، حضرت ام کلثوم رقیہ کی سیرت کو جانتی، حضرت سمیہ کی سیرت کو جانتی، جنہوں نے اسلام پر مکمل عمل کرنے کے لیے، اسلام کے لیے اپنے جانوں کی قربانی پیش کی اور ایک ذرہ برابر نہیں سوچا کہ ہم کن کے سامنے کس طریقے سے پیش کیے جا رہے ہیں، کس ظلم و ستم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، کس ظلموں کے ساتھ ہمیں دنیا کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، لومۃ لائم ولا یخافون لومۃ لائم۔ انہوں نے اس بات کا خوف رکھا کہ اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کی ناراضگی کو مقدم رکھا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا کو ناراض کر بیٹھے، اپنے خاندان کو ناراض کر بیٹھے، اپنے آبا و اجداد کو ناراض کر بیٹھے۔ کیا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت نہیں پڑھی؟ کیا اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ نہیں ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم چھوٹے سے تھے، وہ جب چاند کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ روشنی دیتی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارا معبود ہو، یہ ہمیں روشنی کیوں دے رہا ہے، ہم اس کی پوجا کریں گے۔ لیکن جب واقعی کی حقیقت معلوم ہوئی، جب ان کو اس کی وضاحت معلوم ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ڈوب جاتا ہے، یہ تو غروب ہو جاتا ہے، یہ سورج بھی طلوع ہوتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سیرت ہمیں نہیں معلوم؟ ہمارے بچوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ بلڈ رکھا ہے۔ ہمارے معصوم بچے بھی ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ والد صاحب یہ بتائیے یہ کیا چیز ہے، امی بتائیے یہ کیا چیز ہے، اور ہم ان کو وہ چیز معمولی طریقے سے، غیر تربیت یافتہ طریقے سے بتا دیتے ہیں، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچاتے، جس کے نتیجے میں وہ بچہ بڑے ہونے تک توحید سے ناگزیر ہو جاتا ہے، توحید سے بڑے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت اس کے دل میں کہیں چھپ جاتی اور کہیں مر کر دب جاتی۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں صرف انبیاء کے ساتھ میں نہیں کیا کہ انبیاء کو ایسے ایسے خیالات آئے، انبیاء کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں آئی اور انہوں نے نقطہ چینی کی، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے تفتیش کی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ سارے کارنامے ایک عام انسان کے اندر بھی ذہن میں بھی رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، لیکن ولایت کا دروازہ نہیں بند کیا۔ اور میرا موضوع بھی یہی ہے کہ میں اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو ان کا مقام سمجھاؤں، ان کا مرتبہ سمجھاؤں، ان کا عظمت سمجھاؤں کہ اللہ رب العزت نے عزت، حوصلہ، تقوی، حفاظت، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں رکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ حفاظت، اپنا تحفظ، اپنا تقوی، اپنی زندگی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے اسٹیٹس کو بلند کیا ہے، مقام و عظمتوں کو بلند کیا ہے، اس طریقے سے پوری تاریخ کے اندر کسی نے نہیں کیا۔
جب اللہ رب العزت نے نبی کو مبعوث فرمایا تو آپ کو معلوم ہوگا، ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دور کے اندر عورتوں کا کیا معاملہ ہوتا تھا، بچیوں کا کیا معاملہ ہوتا تھا، کس طریقے سے انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کس نے انہیں نجات دلائی، کس نے انہیں زندگی جینے کا حق دلایا؟ ہمارے نبی نے دلایا، ہمارے آقا نے دلایا، ہمارے مصطفیٰ نے دلایا، اور ہماری 100% کامیابی، 100% کامیابی صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں۔ اور میں اس اسٹیج پر بس اسی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم یہیں سے بیٹھ کر عہد کریں کہ ہم مکمل طور پر اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی شریعت، نبی کریم کے بتائے ہوئے طریقے پر مکمل طور پر عمل کریں گے۔ حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھیں گے، حضرت ختیجہ کی سیرت کو پڑھیں گے، حضرت حسن حسین کی سیرت کو پڑھیں گے، حضرت علی کی سیرت کو پڑھیں گے، ان پاک باز عورتوں کی سیرت کو پڑھیں گے، ان نیک اولادوں کی سیرت کو پڑھیں گے، اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کا مستقبل بہتر بنائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں پر بحث لفاظی کر کے اور ان باتوں کو محض کانوں میں ڈال کر دوسرے کانوں سے نکال کر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وما علینا الا البلاغ۔